گی۔ تو اور فرمایا آپ نے کیا معنی ہو گئے اب اس کے، اور یہ حقیقت ہوئی 2 ہی سال کے عرصے میں۔ یہ سن 6 کا واقعہ ہے، 8 کے فتح مکہ۔ فتح کیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضور تشریف لائے، انہوں نے سرنڈر کر دیا صاحب۔ پا بجاؤنا یہ سارے رؤوسا جو 2 سال پیشتر جو اس طرح سے صلح، انہی رؤوسا نے، انہی قریش کے سرداروں نے جو یہ کچھ کہتے تھے آپ سے، جنہوں نے نکال دیا تھا یہاں سے، وہ پا بجولا حضور کے سامنے کھڑے تھے 2 ہی سال کے عرصے میں۔ سب سے ادھر مدینے کے اندر سب سے بڑی مخالفت تھی، اذیت دینے والی، یہ یہود تھے، منافق تھے، اور ان کے انداز وہی تھے جو آج بھی ان کے انداز وہی اس قوم کے ہیں۔ یہ کیفیت تھی، اور یہ مسئلہ بڑا اہم تھا یہودیوں کا، مدینے میں ان کا غلبہ تھا۔ تو پہلے تو خود مدینے سے ان کو نکالا گیا تھا، اور پاس ہی وہ خیبر کی جو ایک بستی ہے وہاں جا کے بس گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، مرکز بنا لیا تھا مخالفت کا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ آئے ہیں تو پہلی فتح تو فتح خیبر تھی، اور بڑی عظیم فتح ہے وہ جو۔ اور 2 سال کے بعد جب مکے کی طرف آپ تشریف لائے ہیں تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، بغیر جنگ کیے ہوئے انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، اور وہ پا بجولا حضور کے سامنے گرفتار ہو کر آ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو الزامات آپ کے خلاف دھرتے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، جو استہزاء کرتے تھے، وہ کس شکل میں سامنے آ رہا ہے صاحب۔ کیسی فتح مبین یہ ثابت ہو رہی ہے صاحب۔ ہر فتح ان کے اپنے زبان سے کہلوا رہی تھی کہ آپ کے دعوی سچے تھے جو آپ کہتے تھے۔ ٹھیک کیا آپ نے۔ ہاں، اور پھر وہ کعبے کی چابی والا قصہ جو ہے وہ تو پھر عظیم ہے نا۔ یہ فتوحات شمشیر کی نہیں تھیں، یہ قلوب کی فتوحات تھیں عزیز عظیمان۔ اس شیبانی کو معلوم تھا جس نے ہجرت کی رات انکار کر دیا تھا اس بات کا کہ میں جھانکنے نہیں دوں گا آپ کو، کعبے کے اندر چلے جائیے، مظاہرہ فرمائیے۔ اس کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے کعبے کا کلید بردار ہونا ان کے ہاں۔ اب ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا جاتے وقت کہ جس کے ہاتھ میں یہ چابی دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے نہیں چھین سکے گا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ معلوم یہ سعادت کس کے حصے میں آنے والی ہے۔ آپ نے سب کی طرف نگاہ ڈالی، اور وہی شیبانی جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں جا کے وہ چابی دے دی۔ فتوحات تو آپ بڑے بڑے فاتحین کی دیکھیں گے، یہ فتوحات کہاں آپ کو نظر آئیں گی عزیزان مان؟ اسی کے ہاتھ میں دی، اور اسی کے خاندان میں آج تک وہ چلی آ رہی ہے خلید، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے گا۔ یہ عزیزان مان، یہ ہے مقام جہاں نظر آتا کہ محض فتح نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں اخلاق کی بلندی اور کردار کی درخشندگی، یہ کہاں ملے گی آپ کو صاحب؟ اور ان رؤوسا سے جنہوں نے اتنی اذیتیں پہنچائی تھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، سارے پا بجولا کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم کس سلوک کو ڈیزرو کرتے ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا، کیا سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ تو خود بھی شریف ہے، ایک شریف باپ کا بیٹا ہے۔ عرب تھے وہ بھی، شریف لوگ جس طرح شریفوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، ہم مستحق ہیں اس سلوک کے۔ میدان جنگ کے اندر بھی گرفتار ہو کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر لا تثریب علیکم اليوم، ہم کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے، کھول دو ان کی زنجیریں۔ طلقاء ان کو اس زمانے سے کہتے ہیں، ان کا نام ہی یہ ہے، جن کی زنجیریں کھول دی گئی تھیں، جن کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ یہ کیا تھا، یہ اس سارے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سریہ بھی ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی ایک شخص کو قتل نہیں کیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
یہ اتنی سی چیز کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو الزامات لگاتے تھے، تہمتیں تراشتے تھے، مذاق کرتے تھے، وہ تو صاف ہو گئی ساری بات. تو یہ تو پھر بھی منفیانہ بات ہے نا، کوئی اچیومنٹ تو نہ ہوئی. اچیومنٹ تو ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنے انعامات خداوندی جو ہے تکمیل تک پہنچا دے گا تیرے لیے، پورے کے پورے تمہیں دے دے گا. وہ کیا انعام ہے؟ وہ نعمت خداوندی کیا ہے؟ نعمت خداوندی ہے یہدیک صراطا مستقیما، تمہاری رہنمائی اس راستے پہ کر دی جائے گی جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی. یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزان. وہی ہے جو ہم شروع میں دعا ہر نماز کی رکعت کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط مستقیم کا مل جانا یعنی یہ نعمتوں کی فراوانی اور اس طرح سے اس کی بارش. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور ہم سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کرتے چلے جائیں گے. نعمت سب سے بڑی یہ ہے کہ منزل کی طرف جانے والے صحیح راستے کی رہنمائی کر دی جائے. جانا تو پھر آپ ہوگا، آپ کو راستہ جو بتا دیا جائے گا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ منزل تک بھی وہی تمہیں اٹھا کے پہنچا دے گا. چلنا تمہیں خود ہوگا. یہ چیز کہ تمہیں صحیح منزل کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کر دی بہت بڑی نعمت ہے صاحب. البتہ اس کے ساتھ اور ہے بات، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اس طریق سے کہ تم اس صحیح راستے صراط مستقیم کے اوپر چلتے جاؤ گے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا. یہ اس صلح حدیبیہ کے بعد کی فوری آیات ہیں یہ جو نازل ہوئی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کچھ ساتھی جن پہ صلح کی شرائط کی بنا پہ کچھ افسردگی چھا گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دب کر صلح ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیعت لی تھی حضور نے، اس کے بعد جو ولولہ شہادت ابھرا ہے ان کے دلوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں اس کی بھی وجہ تھی کہ موقع ہی نہ ملا ہمیں یہ بتانے کا کہ خدا کے ہاتھوں میں جان و مال بیچنے والوں کی کیفیت ہوتی کیا ہے. یہ بھی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے کچھ مایوسی تھی، اور اس لیے خدا نے یہ کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ خدا نے ان کے قلوب میں پھر ایک تسکین پیدا کر دی. یہ واقعات جو آئے اس کے بعد ایک ایک واقعہ نے ان کے قلب مضطرب میں تسکین کا سامان پیدا کر دیا. سکون ہوا انہوں نے کہ ٹھیک ہے، دب کے صلح والی بات نہیں تھی، اس سے ہم مغلوب نہیں ہوئے، مفتوح نہیں ہوئے، محکوم نہیں ہوئے، بلکہ نصرت خداوندی ہمارے ساتھ ہوئی. غلبے پر غلبہ، فتح پہ فتح ہوتی چلی جا رہی ہے، سکینت مل رہی ہے قلوب مومنین کو. اور پھر لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے nothing succeeds like success، بڑی چیز ہے وہ. ایک کامیابی جو ہوتی ہے اگلی کئی کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہے. کہا کہ ان چیزوں سے ان کا جو ایمان تھا اس ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ایمان تو پہلے بھی تھا، تو ایمان میں اضافے ہوتے ہیں کہ جو دعاوی ہم لے کر اٹھتے ہیں اور ان کو ہم پہلے ایبسٹریکٹ طور پر صحیح مانتے ہیں، عقیدے کے طور پر صحیح مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا. یہ بھی ایمان ہے کہ ہم یہ اس پہ یقین رکھیں کہ ایسا ضرور ہوگا. لیکن جب وہ بات فی الواقعہ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر محکمیت آ جاتی ہے، استحکام آ جاتا ہے اس ایمان کے اندر. یہ ایمان محکم ہوتا ہے اس طرح سے کہ اپنے دعاوی کے نتائج آپ کے سامنے آتے چلے جائیں. یہ ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ایمان پہلے ان کا تھا، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہر فتح سے، ہر غلبہ سے. اور کس طرح سے یہ ہوا؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن نے اس کا ذکر متعدد مقام پہ کیا ہے. یہ جو جنود ہیں، لشکر خدا کے، یہ عرض کے جو لشکر ہیں وہ تو